خود اپنی گرفت کے لیے اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بن کے بیٹھے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تجدید ایمان کریں گے، تو ہم پر خدا کی رحمت برسے گی۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت متانت کے ساتھ، اور جس طرح ادب و احترام کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پچھلے 28 سالوں کی طرح اس سال بھی بہت ہی عمدگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ آخر تک آپ اس جلسے میں موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ میری کچھ خاص باتیں آپ سے رہیں گی اور میں توجہ چاہوں گا آپ کی، اور بس صرف آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یہ میری آپ سے گزارش رہے گی۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے میں اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، اور اس کے حوالے سے اور مخصوص باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بات نہ کرے، اور خصوصاً ممبر پر کوئی بات نہ کرے۔ آپ لوگ بہت اطمینان سے بیٹھے ہیں اور میری گفتگو کو سنیں، اور انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مرز اور خدا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنے پاس ہتھیار رکھے، اور مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اس دعا کو ہمیشہ جگہ کام دے۔ آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائے ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائے ہم، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر ایک قلب و نظر کی مزن کو مہکائیں ہم، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسباں بن جائیں ہم، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہ پر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہ پر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم۔ آج کی یہ رات جس کی عظمت، جس کی فضیلت احادیث کریمہ، آثار مبارکہ اور سلف صالحین کے اعمال مبارکہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس عظیم برکت والی رات میں ہم یہاں پر موجود ہیں۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ جمہور مفسرین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہاں پر برکت والی رات سے مراد شب قدر مراد لیتی ہے، کہ یہاں سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے۔ وہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھ جو مفسرین ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد 15ویں شب ہے شعبان کی، جسے آپ شب برات کہتے ہیں، جسے آپ لیلۃ البراءۃ کہتے ہیں۔ تو دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ اکثر مفسرین برکت والی رات سے مراد شب قدر لیتے ہیں، اور مفسرین کی ایک جماعت برکت والی رات سے مراد شب براءت لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر حضرت اکرمہ کی تفسیر مراد لی جائے کہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں برکت والی رات سے مراد شب برات ہے، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب اگر سورۃ الدخان میں شب قدر ہی مراد لی جائے تب تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ شب قدر میں نازل فرمایا۔ لیکن اگر برکت والی رات سے شب قدر کے بجائے حضرت اکرمہ کی تفسیر کے مطابق شب برات مراد لی جائے، 15ویں شعبان آج کی رات مراد لی جائے، تو پھر یہ پریشانی سامنے آتی ہے کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا، شب برات میں یا شب قدر میں؟ تو اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے امت میں کہ قرآن بے شک شب قدر میں نازل ہوا۔ لیکن یہ الجھن تو پیدا ہوئی کہ پھر برکت والی رات سے مراد اگر شب برات ہے 15ویں شعبان تو اس میں بھی قرآن نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور شب قدر مراد ہے تو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ شب قدر میں تو نازل ہوا ہی ہے۔ اس الجھن کو دور کرنے کی بعض علماء نے کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے تجویز، ایک ہوتی ہے تنفیذ، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پاس کر کو نافذ کر دینا بلا تجویز و تمثیل۔ فار ایگزامپل ایک بل پاس کیا گیا، پھر اسے لاگو بھی کر دیا گیا، نافذ بھی کر دیا گیا۔ تو اگر حضرت اکرمہ کی تفسیر کے مطابق برکت والی رات سے مراد شب برات لے لی جائے تو الجھن کو دور کرنے کے لیے علماء نے فرمایا کہ اس رات میں فیصلہ لیا گیا قرآن کو نازل کرنے کا، اور شب قدر میں واقعی نازل کر دیا گیا، تو الجھن دور ہو گئی۔ علماء کی اس توجیہ کے مطابق جو بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ شب برات میں فیصلہ لیا گیا نازل کرنے کا، اور شب قدر میں نازل کر دیا گیا، شب قدر میں نازل کر دیا گیا۔ برکت والی رات میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّا كُلَّ مُنذِرِينَ، یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں ہر حکمت والا معاملہ اور امر اور امور تقسیم کیے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی اگر آپ کوئی توضیح کوئی تشریح اگر حدیث میں دلائل کرنا چاہیں تو آپ کو حدیث پاک مل جائے گی کہ کون بچہ پیدا ہونے والا ہے اور کس کی موت آنے والی ہے، یہ سارے معاملات اور کس کا رزق کیا ہے سب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو فرشتے تدبیر امور پر مامور ہیں، فالمدبرات امرا، فالمدبرات امرا، تدبیر کرنے والے فرشتے، اس کائنات کی تدبیر کرنے والے، نظام کائنات چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے وہ امور جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں، کس فرشتے کو کیا کام کرنا ہے، کس کی کہاں ڈیوٹی ہے، کس کی کس چیز پر ڈیوٹی ہے، کس کو کیا کام کرنا ہے، یہ تمام امور ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ بالکل واضح فالمدبرات امرا کے تحت جمہور مفسرین جس میں صحابہ بھی ہیں، جس میں تابعین بھی ہیں، جس میں تبع تابعین بھی ہیں، حتیٰ کہ مودودی جماعت کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر واضح طور پر لکھا کہ چونکہ صحابہ اور تابعین کی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں پر مدبرات سے مراد فرشتے ہیں، لہذا تفسیر بھی ویسی ہی کی جائے گی۔ تو تدبیر فرمانے والے فرشتے، کس فرشتے کو کہاں موکل کیا جائے گا، کس فرشتے کو کس کام پر مقرر کیا جائے گا، کون سا کام کس فرشتے کے حوالے کیا جائے گا، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب اور وسیلے سے ہی یہاں پر امور انجام پاتے ہیں۔ اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ مگر پھر بھی سنت الہیہ یوں جاری ہوئی کہ کائنات کی تدبیر اور نظام عالم اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سپرد امور کیے ہیں، وہ اذن الہی سے حکم الہی کے مطابق رب کی رضا کے مطابق امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو برکت والی رات سے مراد شب قدر ہو یا شب برات، تفسیر موجود ہے۔ یہ جو رات موجود ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں تقریباً 8 صحابہ اکرام سے روایت موجود ہے، اور ہمارے کے لیے میں بول دوں غیر مقلدین اہل حدیث کی جماعت کے عظیم محدث شیخ البانی، انہوں نے اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ کے اندر تقریباً 8 صحابہ سے اس رات کی فضیلت کی حدیثیں بیان کی ہیں،
اور آخر میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری سندوں کو سامنے رکھ کر کے سب کے مجموعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی فضیلت حدیث حسن سے ثابت ہے، حدیث حسن سے ثابت ہے۔ جو لوگ یہ میسج اور یہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں اور میسج چلاتے ہیں کہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں شب برات کا، وہ تفسیر بھی چھپاتے ہیں اور وہ حدیث بھی چھپاتے ہیں۔ وہ تفسیر بھی نہیں دکھاتے آپ کو اور وہ حدیث بھی نہیں دکھاتے آپ کو کہ جس میں اس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سیاہ ستہ کی میں اگر آپ لیں تو ترمذی شریف کے اندر باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر حدیث موجود ہے، امام حاکم کی المستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، ابن حبان کی صحیح کے اندر حدیث موجود ہے، امام ابن حجر ہیثمی مکی شافعی کی المجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، تفسیر کی کتابوں کے ضمن میں، تفسیر کے ضمن میں حدیث کریمہ موجود ہے، اور شام کے بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کاملین اور سلف صالحین باقاعدہ اس رات عبادت میں گزارتے تھے، قیام میں گزارتے تھے، یہ سب کتابوں کے اندر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی جو روایت موجود ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ دن میں روزہ رکھنے کی حدیث ابن ماجہ کی موجود ہے 15 تاریخ کو۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث موجود ہے کہ جس میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے چونکہ کل بخار تھا کافی اور آواز بالکل بیٹھ چکی تھی، سوچ رہا تھا شاید آج پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر اپنے اتنی آواز کھول دی کہ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، تو معذرت کے ساتھ میں اس لیے پانی لے لیتا ہوں، اجازت دو آپ کو۔